امریکی حکام نے دیوالیہ ہونے والے سلیکون ویلی بینک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد بینک کو بند کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ ڈپازٹ کی جانب سے اپنی رقم نکلوانے کی جلد بازی میں پیدا ہونے والی صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے بیمہ یافتہ ڈپازٹ کے تحفظ کے پیش نظر بینک کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد بینک کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ امریکی فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے بینک کے پاس موجود تقریباً 175 ارب ڈالرز کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر کا دورہ ایران پاک ایران بجلی منصوبے پر پیش رفت کے حوالے سے ایرانی حکام سے بات چیت ہوگی۔ منصوبے کے مطابق پاکستان ایران سے 100 میگا واٹ بجلی درآمد کرے گا۔ پاک ایران بجلی منصوبے کے لیے ٹرانسمیشن لائنز پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ٹرانسمیشن لائنز کا اپنی مدت میں مکمل ہوگا۔ وفاقی وزیر آج شام تہران میں ہونے والی یوم پاکستانی کی تقریب سے بھی خطاب کریں گے۔ یوم پاکستان کی تقریب میں ایرانی سول اور فوجی حکام کے علاوہ دیگر ممالک کے سفارتکار بھی شرکت کریں گے۔ چین مالی سال 2022-2023 میں پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار کے طور پر برقرار ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق رواں مالی سال 2022-23 کی پہلے 6 ماہ کے دوران چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور سرفہرست سرمایہ کار رہا، جس نے مالی سال کے پہلے 5 مہینوں میں 102.5 ملین یعنی پاکستان کے FDI میں 23.83% حصہ ڈالا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت خصوصی اقتصادی زونز کے قیام سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں نہ صرف چین بلکہ دیگر ممالک سے بھی پاکستان میں مزید FDI آئے گی۔